اچھا جی، اس ویڈیو کے اندر ایک اور آڈیٹنگ کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہم لوگ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ہے آڈیٹنگ تھرو دا کمپیوٹرز اور آڈیٹنگ اراؤنڈ دا کمپیوٹرز۔ اچھا، جب آڈیٹر کنٹرولز کی ٹیسٹنگ کی طرف آتے ہیں یا اس فیز کے اندر داخل ہوتے ہیں آف این انفارمیشن سسٹم آڈٹ کے میں، تو آڈیٹر نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ ان کو کس قسم کی آڈیٹنگ کرنی ہے، آڈیٹنگ اراؤنڈ دا کمپیوٹر کرنی ہے یا تھرو دا کمپیوٹر کرنی ہے۔ اچھا، اب اس کے اندر کچھ چیزیں ہیں، کچھ پری ریک ہیں جو کہ ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب بھی تھرو دا کمپیوٹر کریں گے یا اراؤنڈ دا کمپیوٹر کریں گے تو جو ٹیکنیکل نالج ہے وہ کتنی چاہیے۔ انفارمیشن سسٹم جو ہے وہ کمبینیشن ہے آف دا ایکچوئل تھیوریز آف ڈفرینٹ ڈسپلنس اینڈ دا کمپیوٹر سائنس اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی۔ تو جہاں تک دوسرے ڈسپلنس کی تھیوری کی بات ہے تو اس میں آڈیٹر تو ایکسپرٹ ہوتے ہیں، لیکن یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ جب وہ انفارمیشن سسٹم کی آڈیٹنگ کی طرف آئیں تو ان کو ٹیکنیکل نالج بھی چاہیے جو کہ کمپیوٹر سائنس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ہو۔ تو اس کے اندر یہ اسپیکٹ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہوگی کہ اگر انفارمیشن سسٹم کا آڈٹ کیا جائے اور جو ٹریڈیشنل آڈیٹرز یہ کام کریں تو ان کی ریکوائرمنٹ ہوگی کہ ان کو ٹیکنیکل نالج ہونی چاہیے، رائٹ؟ تو اب یہاں پر جو دو میتھڈ ہیں ان کو ذرا دیکھ لیں کہ آڈیٹرز کوڈ ایویلیویٹ کمپیوٹر سسٹم سمپلی بائی چیکنگ دیئر ان پٹ اینڈ آؤٹ پٹ۔ تو یہ ایک آپشن یہ ہے کہ آڈیٹر یہ دیکھ سکیں کہ کون سی ان پٹ جا رہی ہے اور اس کے اگینسٹ کون سی آؤٹ پٹ پروڈیوس ہو رہی ہے، اور یہ جو ان پٹ آؤٹ پٹ کی جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ آلریڈی کہیں پر پڑی ہوگی، تو ان کو صرف یہ چیک کرنا ہے کہ انفارمیشن سسٹم کے اندر یہ اگر ان پٹ ہو تو یہ اس کی آؤٹ پٹ نکلے گی، تو ایک قسم کی تو یہ آڈیٹنگ ہو گئی۔ اور پھر ایک دوسرا اسپیکٹ یہ ہے کہ وہ کمپیوٹر کے اندر گھس کے دیکھیں کہ جو ایکچوئل پروگرامنگ کوڈ ہے اس کو دیکھیں، اس کو انالائز کریں، اور انالائز کرنے کے بعد پھر اپنی جو اوپینین ہے وہ یہاں پر دیں، ٹھیک ہے؟ جو وہ دونوں جو ہیں اس کے میرٹس بھی ہیں، ڈی میرٹس بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ون بائی ون اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا جی، آڈیٹنگ دا کمپیوٹر اراؤنڈ دا کمپیوٹر، ذرا اس پہ تھوڑی سی بات ہو جائے۔ Auditing around the computer involves arriving at an audit opinion through examine and evaluating management controls and then input and output only for application system۔ تو جو اپلیکیشن سسٹمز کی جو ان پٹ اور آؤٹ پٹ ہے اس کو جج کرنا ہے، اور اس کے اندر جو کنٹرولز ہیں، جو کنٹرولز انٹرنل کنٹرولز ہم لوگوں نے اسٹیبلش کیے ہوئے ہیں ان کو مانیٹر کرنا، ان کو ایویلویٹ کرنا کہ وہ ہمیں جو ان پٹ اور آؤٹ پٹ جو ریکوائرڈ ہے وہ اسی طریقے سے ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے، رائٹ؟ یہ ایک قسم کا بلیک باکس ہے۔ بلیک باکس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ نہیں پتہ کہ اندر کیا ہو رہا ہے، آپ کو صرف اتنا پتہ ہے کہ اس کے اندر یہ کنٹرولز ہیں، اس لیول کے اوپر اگر یہ صورتحال ہو تو یہ کنٹرول جو آپ نے لگایا ہوا ہے یہ اس کو اس ایونٹ کو پاس کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، یا اس کو کیٹیگرائز کر رہا ہے کہ یہ ان لافل ایکٹیویٹی ہے یا یہ لافل ایکٹیویٹی ہے، رائٹ؟ صرف یہی جج کرنا ہے، اور پھر اس پورے پروسیس کو دیکھنا ہے کہ جہاں جہاں پر چیک لگے ہوئے ہیں وہ اسی طریقے سے امپلیمنٹ ہوئے ہوئے ہیں اور وہ پراپرلی ایگزیکیوٹ ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے۔ اور پھر ہم یہاں پر صرف یہ دیکھیں گے کہ اس ان پٹ کے اگینسٹ جو اس کی آؤٹ پٹ ہے وہ مختلف کنٹرول سے ہوتی ہوئی وہی آ رہی ہے جو کہ آنی چاہیے، رائٹ؟ تو اس میں ہم لوگ صرف یہی دیکھتے ہیں، اینڈ دیٹ از واٹ از کالڈ اراؤنڈ دا کمپیوٹر۔ اور اراؤنڈ دا کمپیوٹرز کے اندر جو آڈیٹرز ہیں وہ کیا چیز دیکھتے ہیں کہ دا آرگنائزیشن ہیز ناٹ ماڈیفائڈ دا پیکج ان اینی وے۔ تو جو آپ کا پیکج ہے انفارمیشن سسٹم کا وہ کہیں ماڈیفائی تو نہیں ہوا، ٹھیک ہے؟ جو ایڈیکویٹ کنٹرولز ہیں جو کہ آپ کے ڈفرینٹ لیولز پہ لگے ہوئے ہیں وہ بالکل صحیح طریقے سے کام کر رہے ہیں، وہ کہیں پر ماڈیفائی تو نہیں ہوئے، وہ کوئی چینج تو نہیں ہوئے، ٹھیک ہے؟ یہ چیز وہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ اراؤنڈ دا کمپیوٹر ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب تھرو دا کمپیوٹرز کے اندر یہاں پر جو
چیز ریکوائرڈ ہے وہ یہی ہے کہ جو آپ کے انفارمیشن سسٹم کے آڈیٹرز ہیں ان کے پاس ایک ٹیکنیکل نالج ہونی چاہیے، کمپیوٹر سائنس کی بھی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی بھی کی بھی، اور وہ یہ سمجھتے ہوں کہ جو آپ کے پروگرام بنتے ہیں کس طریقے سے بنتے ہیں، کوڈ کا مطلب کیا ہے، کوڈ کس طریقے سے کام کر رہا ہے، یہ ساری. تو یہ بلیک باکس اپروچ نہیں ہے. ٹھیک ہے. دا ایڈوانٹیجز آف auditing through the computer is the auditors have increased power to test an application system effectively. اب وہ کیوں انکریزڈ پاور ہے؟ اس لیے کہ وہ کوڈ کو سمجھتے ہیں، کوڈ کو دیکھ سکتے ہیں، کوڈ کو انالائز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پر صرف کنٹرول کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر پورے کوڈ کی بات ہو رہی ہے. تو اراؤنڈ دا کمپیوٹر کے اندر صرف جو کنٹرول لگے ہوئے ہیں وہ صرف چیک کیے جا رہے ہیں، جبکہ اس جگہ کے اوپر پورے کوڈ کو ایویلویٹ کیا جا رہا ہے. اور جب وہ کوڈ کو ایویلویٹ کریں گے تو ظاہر ہے کہ یہاں پر انکریزڈ پاور آف ٹیسٹ بھی آ جائے گی، اور اس کی جو ریلائبلٹی ہے، جو ایویڈنس کلیکشن ہوگی وہ بھی، اور اس کی جو ایویلویشن ہے وہ کئی گنا بڑھ جائے گی. بائی ڈائریکٹلی ایگزامنگ دا پروسیسنگ لاجک، جو پروسیسنگ لاجک ہے جس کی بیسس کے اوپر آپ کا انفارمیشن سسٹم کھڑا ہوا ہے یا بنا ہوا ہے، رائٹ، اس کو ایویلویٹ کیا جاتا ہے، رائٹ. اور پھر یہ چیک کیا جاتا ہے کہ جو آپ کی ان پٹ اور آؤٹ پٹ ہے وہ ویسے ہی پروڈیوس ہو رہی ہے جیسے کی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تو دا اپروچ ہیز ٹو ڈس ایڈوانٹیجز، اور وہ کیا ہیں کہ اٹ کین سم ٹائم بی کاسٹلی، بالکل کاسٹلی ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ کو ایکسپرٹ بھی چاہیے، ایسے آڈیٹرز چاہیے جن کی ٹیکنیکل نالج بھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اور اس کی جو ایکسٹینسو، اور ظاہر ہے کہ جو ایسے لوگ ہوں گے وہ کاسٹلی بھی ہوں گے. اور پھر جو دوسری ہے کہ ایسے لوگ ذرا کم ملتے ہیں. ایکسٹینسو ٹیکنیکل ایکسپرٹیز جو ہمیں چاہیے اس کے لیے جو لوگ ہیں وہ ذرا کم اویلیبل ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ جو آڈیٹنگ ہے تھرو دا کمپیوٹر والی، یہ کاسٹلی بھی ہو سکتی ہے. اور آخری چیز ہے دے یوز دا کمپیوٹر ٹو ٹیسٹ. کیا چیز ٹیسٹ کرتے ہیں؟ دا پروسیسنگ لاجک اینڈ کنٹرول ایگزسٹنگ ود ان دا سسٹم اینڈ دا ریکارڈ پروڈیوسڈ بائی دا سسٹم. ٹھیک ہے. تو یہ جو ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ وہ جو لاجک امبیڈڈ ہے انفارمیشن سسٹم میں اس کو بھی دیکھنا ہے، کنٹرول جو اس کے اندر اسٹیبلشڈ ہیں جو ہم لوگوں نے بنائے ہوئے ان کو بھی دیکھنا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ جو ریکارڈ پروڈیوس ہو رہے ہیں، جو آؤٹ پٹ پروڈیوس ہو رہی ہے وہ بالکل ویسے ہی ہو رہی ہے جو کہ ہمارے جو کہ ریکوائرڈ ہے، جو کہ اسٹیٹڈ رولس کے مطابق ہے، رائٹ. سو دس از دا بیسک آئیڈیا بٹوین the auditing around the computer and auditing through the computer.